امام رضا کا لقب کیا ہے؟ غریب الغربا۔ کیوں غریب الغربا؟ سادہ سے مومن کہتے ہیں کیونکہ مولا کو مدینے سے اٹھا کر مشہد لایا۔ تو کون سا امام ہے جو اپنے وطن میں ہو؟ جو وطن میں ہیں وہ سب سے زیادہ غریب ہے۔ مدینے میں جن جن اماموں کی قبریں ہیں آپ دیکھیں نا، روزہ ہے نہ سایہ ہے نہ کوئی زیارت کرنے والا۔ غریب الغربا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ساتویں امام کے بعد کا دور ہر شیعہ اسٹڈی کرے، اس پر مجالس ہو سکتی ہے کہ ساتویں امام کے بعد امام نے لوگوں کو ظہور کی تیاری کروانا شروع کر دی، وکیل بنائے، آرگنائزیشن آف لا بنائے۔ اتنے وکیل ساتویں امام زندان میں تھے، لیکن پورے ایران میں جہاں جہاں شیعہ تھے امام اپنے وکیل، عرب میں عجم میں وکیل پھیلا دیے، اور یہ وجوہات خمس کو جمع کرتے تھے، لاتے تھے اور امام کو ساتویں امام کا جیسے شہادت واقع۔ اب ظاہر 8ویں امام کی امامت، امام کی ایج تقریباً 40 ایئرس کے قریب ہے، لیکن اللہ نے اولاد نرینہ نہیں دی۔ اب وکیلوں کے پاس تھا پیسہ، مال، دولت، دیکھیے قدم لرز جاتے ہیں تو انسان کہیں بھی پھسل، 7ویں امام تک آئے، لیکن کتنے شقی بدبخت اصحاب امام موسیٰ کاظم، اصحاب امام موسیٰ کاظم، یہ تاریخ کیوں مظلوم کہتے ہیں امام رضا کو؟ 7ویں امام کی امامت کا انکار کیا، یہ تو امام ہے ہی نہیں کیونکہ اس کو بچہ نہیں ہے۔ جب اس کی نسل نہیں ہے تو امامت کیسے بڑھے گی؟ کس وجہ سے؟ مال دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ یعنی وہ مولوی جو مال سے محبت ہو گئی، خمس سے محبت ہو گئی، مولا کا مال دینے کے لیے تیار نہیں ہے، امام رضا کو نہیں دیتے تھے۔ گلی کوچے میں مولا چلتے تھے، کہتے تھے یہ امام نہیں ہے، یہ امام نہیں ہے، اور کہتے تھے اب مہدی آئے گا وہ ظہور کرے گا۔ اور جب خدا نے بیٹا دیا، امام جواد کی ولادت ہے۔ کیوں امام جواد چھوٹے تھے؟ کیونکہ دیر میں امام کو پیدا ہوئے، یہ غربت تھی امام کی، اور پیدا ہونے کے بعد امام کو غلط نسبتیں دیتے تھے۔ عوام نے دیکھ لیا کہ مولا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اس کے بعد اعجاز ہوا، پھر شک کیا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، تو ہمت لگائی وقت کے امام پر۔ یہ غربت تھی امام رضا کو۔ امام نے کہا فیصلہ کرو، کیسے متعین ہوگا یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہم کسی ایسے شخص کو بلائیں گے۔ عرب میں کچھ اشخاص ہوتے تھے جو حلیے کو دیکھ کر بتاتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے جہاں لے جاؤ، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ کیسا کام کرتے ہیں آپ؟ ایک کھیت تھی، اس کھیت میں جاتے ہیں، آپ چارپائی پہ بیٹھ جائیں، اور امام کو کہا کہ جب وہ شخص آئے گا تو آپ کھیت میں چلے جائیے۔ امام کو لباس دیا، کسانوں کا لباس، کہ یہ کسانوں کا لباس پہن لیجیے اور آپ بازار میں اپنا کھیت میں چلے جائیے اور کھیت میں کام کریے جس طرح کسان کام کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور وہ جو چہرہ شناس ہے اس کو بلائیں گے، یہاں بٹھائیں گے، ایسے باتوں باتوں میں پوچھیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، جو حق پہ ہوتا ہے اسے ڈر نہیں ہوتا۔ اتنے مظلوم امام، کسانوں کا لباس پہنا، اور یہ مصیبت میں کون ڈال رہے ہیں؟ اپنے شیعہ، اپنے ماننے والے امامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امام کھیت میں جاتے ہیں، ان کسانوں کے بیچ میں مولا بیلچہ اٹھاتے ہیں اور کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ شخص آتا ہے اور بیٹھتا ہے، چند لمحے گزر جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اتنے سامنے امام جواد گزرے، مولا سامنے گزرے۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ اس بچے کا باپ ہم میں سے کون ہے؟ اس نے ایک نگاہ امام جواد کو دیکھا، مولا کی آنکھوں کو دیکھا، مولا کے چہرے کو دیکھا، مولا کے چلنے کو دیکھا، اور ایک مرتبہ ان سب کو دیکھا، دور سے نگاہ پڑی امام رضا پر۔ اگر اس محفل میں اس بچے کا کوئی باپ ہو سکتا ہے تو وہ شخص ہے جہاں